Harry's early stories. اسود کی عمر 6 سال تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ گھر میں اکیلا ہو جانے کی وجہ سے سب رشتہ داروں کے سمجھانے پر اس کے باپ نے زارا نامی لڑکی سے دوسری شادی کر لی۔ باپ کے اچھے رویے اور اسود کی فرما بردار طبیعت نے زارا کو بہت متاثر کیا اور اس نے دل سے اسے اپنا بیٹا مان لیا۔ ماں بیٹے کا والہانہ پیار دیکھ کر باپ بھی مطمئن ہو جاتا۔ شادی کے 2 سال تک اسود کو یوں ہی لگا کہ اسے اپنی ماں مل گئی ہے۔ ایک دن زارا نے سلائیوں پر اون کے ساتھ اسود کے لیے خوبصورت مفلر تیار کر کے اس پر داغے کے ساتھ پھول بنایا۔ ابھی پھول کی ایک پتی بنانی باقی رہتی تھی کہ اسے کسی کام سے میکے جانا پڑ گیا۔ اس نے بڑے پیار سے اسود کے کندھوں پر مفلر رکھا اور کہا کہ اس کا پھول ابھی ادھورا ہے، میں بعد میں بنا دوں گی۔ وقت گزرتا گیا، زندگی مصروف ہوتی چلی گئی۔ ایک دن اسود نے اسکول سے آ کر ماں کے پہلو میں چھوٹا سا بچہ دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کون ہے۔ زارا نے اسے پاس بلایا، اس کا ماتھا چوما اور کہا یہ تمہارا چھوٹا بھائی فیروز ہے۔ اسود کو لگا کہ اس کی دنیا مکمل ہو گئی ہے، اب وہ روز گھنٹوں بھائی کے پاس بیٹھا رہتا۔ اسود ایک سمجھدار بچہ تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ ماں کی ساری توجہ فیروز پر ہے تو وہ یہی سمجھا کہ فیروز چھوٹا ہے اور اس کو ماں کی زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری طرف زارا کے دل میں کسی نے یہ بات بٹھا دی کہ کل کو جائیداد میں اسود برابر کا شریک ہوگا۔ اب اسے یہ بات ہر وقت چبھتی تھی کہ اب اسود ہر چیز میں حصے دار ہوگا۔ اس کے اندر کی ممتا بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ اسود کو باپ سے دور کرنے کے لیے اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسود کو بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دے۔ گھر میں فیروز کی وجہ سے اس کی پڑھائی کا خرچ ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کا شوہر نہ مانا لیکن بیوی کے بارہا اصرار پر اسے ماننا پڑا۔ یوں جب اسود 5ویں کلاس میں ہوا تو اس کے باپ نے اس کا داخلہ بورڈنگ اسکول میں کروا دیا۔ اس نے بہت محنت کی کہ وہ فیروز کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن اس کا باپ بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ یوں اسود کو ماں باپ کے سامنے ہار ماننا پڑی۔ اب وہ ہر ویکینڈ پر گھر آتا لیکن ماں کی طرف سے کوئی گرم جوشی نہ پاتا۔ وہ صرف اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتا یا کچھ وقت باپ کے ساتھ گزارتا۔ اس کے دل میں ابھی بھی ماں کی محبت زندہ تھی۔ اس نے ماں کا بنایا ہوا مفلر اپنے سامان میں ساتھ رکھا ہوا تھا۔ دن، مہینے اور پھر سال گزرتے گئے۔ اب وہ میٹرک میں آ چکا تھا لیکن اب بھی اس کی پیاسی زندگی کو ممتا کی ایک بوند نصیب نہ ہوتی۔ وہ جب بھی چھٹیوں میں گھر جاتا تو کچھ وقت اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا۔ وہ پھر بھی محبت اور ادب سے اپنی ماں سے بات کرتا لیکن اس کی ماں کو صرف جائیداد کے لالچ میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب اسود نے میٹرک میں بورڈ میں ٹاپ کیا تو اسے اسکول کی طرف سے اسکالرشپ پر آسٹریلیا جا کر پڑھنے کی آفر ہوئی۔ باپ تو بیٹے کی کامیابی پر خوش تھا جبکہ ماں اس لیے خوش تھی کہ وہ آسٹریلیا جا کر وہیں کا ہو کر رہ جائے گا۔ جب وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا تو اس نے سامان میں وہ مفلر بھی ساتھ رکھا جو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس وقت بہت محبت سے بنایا تھا، اور وہ پھول جس کی ایک پتی کم تھی۔ جس دن اس کی فلائٹ تھی اس سے ایک رات پہلے وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور بولا کہ میری یہ خواہش پوری کر دے، اس مفلر پر پھول کی جو پتی کم ہے وہ مکمل کر دے۔ اس کی ماں ہنسنے لگی اور بولی اب تم بڑے ہو گئے ہو، یہ جذباتی باتیں چھوڑو اور پڑھائی پر دھیان دو۔ وہ دوبارہ اصرار نہ کر سکا، یوں وہ مفلر اپنے ساتھ آسٹریلیا لے گیا۔ 2 سال کے بعد جب وہ گھر ملنے آیا تو اس کا باپ اور بھائی اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ماں بھی رسماً اس کے ساتھ خوشی سے ملی۔ اب اسود نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، ساتھ وہ خود کام بھی کرتا تھا اور یوں اس کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور اس کی ڈگری مکمل ہونے پر اسے بہت اچھی کمپنی سے جاب کی آفر ہوئی اور اسے اپنے گھر کے 5 سال ہو چکے تھے۔ اب صرف فون پر کبھی کبھار بات ہو جاتی۔ اسود کے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے جاب کے ساتھ ساتھ اپنا ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار بھی شروع کر دیا۔ کمپنی کا مالک ایک نیک دل مسلمان تھا۔ اس نے اسود کی ایمانداری اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے کمپنی میں مینیجر رکھ لیا اور یوں اس کی مسلسل محنت اور لگن کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی اسود کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسود نے ساری بات اپنے ماں باپ کو بتائی اور کہا کہ آپ آسٹریلیا میں میری شادی میں شریک ہوں۔
لیکن فیروز کے امتحانات کی وجہ سے وہ شرکت نہ کر سکے. یوں اس کی شادی کمپنی کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی. کئی سالوں کی مسلسل محنت کے بعد ایک دن اسود نے اپنے وطن میں ایک خیراتی ادارہ کھولا جس میں یتیم بچوں کی کفالت اور بوڑھے بے گھر افراد کی دیکھ بھال کی جاتی. اس نے ادارے کو چلانے کے لیے سٹاف رکھا ہوا تھا. ادارہ کامیابی سے چل رہا تھا اور بھی ماہر حضرات اس ادارے کو سپورٹ کرتے تھے. اور اب اسود اپنے وطن میں رہنے کا سوچ رہا تھا. یوں تقریباً 20 سال بعد وہ اپنے وطن واپس لوٹ رہا تھا. جب وہ سیدھا اپنے گھر گیا تو پتا چلا کہ اس کے ماں باپ کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو چکے ہیں. اب وہ اپنے ٹرسٹ میں دورہ کرنے کے لیے گیا تو وہاں بہت سے معصوم یتیم بچے خوشی سے کھیل رہے تھے. ان کی اچھی پرورش کی جا رہی تھی. سب لوگ خوش تھے کہ آج ٹرسٹ کا مالک آ رہا ہے. اب اسود بوڑھے بے گھر افراد کے پاس جا کر ان سے ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت نے اس سے پوچھا, بیٹا تم نے یہ بچوں والا مفرر کیوں لیا ہوا ہے؟ تو اس نے ہنس کر کہا کہ یہ میری ماں کی محبت کی نشانی ہے. اس پر ادھورا پھول میری ادھوری زندگی کی علامت ہے. یہ سن کر ایک بوڑھی عورت جلدی سے اسود کے سامنے آئی تو اسود کی آنکھیں غم سے بھیگ گئیں کہ اس کے اولڈ ہوم میں اس کی ماں زارا اس کے سامنے تھی. وہ اسود کے گلے لگ کر بہت روئی. اسود نے ماں کو سہارا دیا اور اپنے دفتر لے گیا اور ساری بات پوچھی کہ آپ یہاں کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ فیروز نے کسی خود سر لڑکی سے شادی کر لی ہے اور اس نے ہم دونوں کو گھر سے نکال کر یہاں ٹھہرا دیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا باپ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولتا ہوا کمرے میں آیا. اسود نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور باپ کو گلے لگا لیا. باپ بیٹا گلے لگ کر بہت دیر تک روتے رہے. ان دونوں نے اسود سے معافی مانگنا چاہی تو وہ ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ مجھے گنہگار نہ کریں. آج سے آپ میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے. اس کی ماں نے بھی اسود سے کہا, بیٹا مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے ساتھ بہت بے روحی کی ہے. اسود نے کہا, ایسی بات نہیں ہے, میں تو خوش ہوں کہ آج میری زندگی کا ادھورا پھول مکمل ہو گیا ہے. اور یوں وہ اسود کے ساتھ اس کے گھر میں خوشی اور عزت سے رہنے لگے. اگر آپ میرا ویڈیو پسند آ گیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے. شکریہ.